بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلم ان المكسورة الحمزة لا تغير معنى الجملة بل تؤكدها وأن وأن المفتوحة الحمزة مع ما بعدها من الاسم والخبر في حكم المفرد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حروف مشبہ بالفعل کی بات شروع ہے۔ مسئلہ وہ 6 ہیں، کیا عمل کرتے ہیں یہ آگے ما کافہ آ جائے عمل سے روک دیتی ہے۔ والم سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انا اور انا ہے ان میں تھوڑا فرق ہے، وہ فرق بیان کرتے ہیں۔ والم سے مصنف علیہ رحمہ انا اور انا کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ انا جو ہے نا جس کا حمزہ مکسورہ ہے یہ جملے کے معنی کو جملہ ہونے سے نہیں نکالتا، جملے کے معنی کو جملہ ہونے سے نہیں نکالتا بلکہ اس کے معنی کو پکا کرتا ہے، بلکہ پکا کرتا ہے کہ یہ جو خبر کا ثبوت ہے مبتدا کے لیے یا نفی ہے یہ پکی بات ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انا مکسورہ یعنی جس کا حمزہ جو انا ہے انا جو ہے یہ جملے کے معنی کو متغیر نہیں کرتا، متغیر نہیں یعنی جملے کے معنی کو جملہ ہونے سے نہیں نکالتا بلکہ اس جملے کی تاکید کرتا ہے، بلکہ اس کے معنی کی تاکید کرتا ہے۔ زید قائم پہلے معنی قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، انا نے آ کر اس معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ اس بات کو مؤکد کر دی ہے کہ بے شک قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ انا جو ہے نا انا یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، یہ اس کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ بتاویل مفرد کر دیتا ہے۔ مثلا انا زیدن قائم کا معنی ہے قیام زید کا معنی ہے ہاں جی کیا کہہ جی تاکید کا معنی اس میں بھی ہے جی کہ جو انا ہے نا انا جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی خبر کی مصدر نکالیں گے مبتدا کی طرف اس کی اضافت کریں گے یہ حاصل مصدر ہے۔ انا زیدن قائم کا معنی ہے قیام زید، اور جان اس بات کو کہ بے شک بے شک نہیں جان اس بات کو کہ انا مکسورۃ الحمزہ نہیں بدلاتا جملے کے معنی کو بلکہ مؤکد کرتا ہے اس کو پکا کرتا ہے۔ سنیو گل او بے تقرر توقدوہا و تقرر نظر آ رہے ہیں کہ بے شک تو جب کہے نا انا زیدن قائم تو فائدہ دیا تو نے اس کے ساتھ وہ جو فائدہ دیا تو نے اپنے قول زید قائم کے ساتھ، اس کے ساتھ توکید اور مبالغے کا بھی اضافہ ہو گیا کہ یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ اور انا مفتوحۃ الحمزہ ما بعدہا اپنے ما بعد کے ساتھ یعنی اسم اور خبر سے، اے ما دا بیان ہے نا ما او کون ما یعنی اسم اور خبر سے مفرد کے حکم میں ہے، ایسو کیونکہ نہیں مشتمل ہوتا اسناد تام پر کہ صحیح و سکوت اس پر،
تو طریقہ جملے کو پہچاننے کا وہ کہ اس کے بعد مفرد کے حکم میں ہے یہ کہ بنائے تو خبر کی مصدر مضاف اسم کی طرف. جی اور جان تو اس بات کو کہ انا مکسورۃ الحمزہ نہیں متغیر کرتا جملے کے معنی کو بلکہ مؤکد کرتا ہے اس کو، اور انا مفتوحۃ الحمزہ اپنے ما بعد کے ساتھ یعنی اسم اور خبر کے ساتھ کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. اور جان تو اس بات کو کہ انا مکسورۃ الحمزہ نہیں بدلتا جملے کے معنی کو بلکہ مؤکد کرتا ہے اس کو، اور انا مفتوحۃ الحمزہ اپنے ما بعد کے ساتھ یعنی اسم اور خبر کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہے. اب والذالک سے مسئلہ یہ شروع کرتے ہیں کہ جہاں جملے کو جملہ رکھنا ہو وہ انا کا مقام ہے، جہاں جملے کو مفرد بنانا ہو وہ انا کا مقام ہے. خلاصہ یہ ہے، اب اس کی تفصیل. جی ولذلك يجب القصر اذا كان في ابتداء الكلام نحو ان زيدا قائم. اچھا جی، والذالک یعنی بسبب فرق مذکور، بسبب اسی لیے واجب ہے حمزے کا کسرہ یعنی انا پڑھنا جب کہ یہ شکل ابتدائے کلام میں ہو، جب کہ یہ شکل ابتدائے کلام میں ہو. سنیے تلے دلیل لکھی ہو اس لیے کہ یہ جملے کی جگہ ہے، تو جملے کی جگہ میں انا آتا ہے، لہذا بات یہاں سے شروع کی انا زیدن قائم، تو اس کو انا پڑھیں گے. جی پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ بسبب فرق مذکور کے ان چھوڑو، یہ شکل ابتدائے کلام میں آ جائے تو کسرہ یعنی ابتدائے کلام میں یہ شکل ہو تو اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. جیسے انا زیدن میں اتوں ہی گل شروع کی تھی انا زیدن قائم، کیونکہ یہ ابتدا جو ہے یہ جملے کی جگہ ہوتی ہے. کس کی؟ جملے کی جگہ ہوتی ہے. اور اسی لیے واجب ہے کسرہ واجب ہے کسرہ جب کہ ہو کون؟ یہ جو شکل ہے یہ جو شکل ہے، یہ جو انا نہیں آکھنا، یہ شکل جو ہے تا یکن ما کوتے باب سورت آ واجب ہے کسرہ جب کہ ہو یہ کلام کے شروع میں، کلام کے شروع میں، جیسے انا زیدن قائم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. جی اور اسی لیے واجب ہے کسرہ جب ہو یہ ابتدائے کلام میں، جیسے انا زیدن قائم. اور اسی لیے واجب ہے کسرہ جب ہو یہ ابتدائے کلام میں، جیسے ان زیدن قائم. بین استور بھی پڑھ دیں ان اللہ مع الصابرین، وہ تو ٹھیک ہے کہ لکھے ہیں پڑھ دیں غفور الرحیم. صابرین دے تو ظاہر ہے بڑا صبر تسی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑے نال ہے، اور تو کوئی چارہ کو نہیں رہ گیا. جی ایک جی اگے واہ وبعد القول كقوله تعالى يقول انها بقرة. قول کے بعد وما یشتق من ہو، قول کے جواب میں یہ شکل آئے، قول کا جو مقولہ ہے اس پر یہ شکل آ جائے تو اس وقت بھی اس کے حمزے کو مکسورہ پڑھنا ہے، اس کے مکسورہ پڑھنا. ہاں جی کیا کہنے فرماتے ہیں کہ قول کے بعد جب یہ شکل آ جائے تو اس وقت بھی اس کے حمزہ کو مکسورہ پڑھنا ہے. قول سے مراد پورا باب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا یقولو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقولو فرماتے ہیں انہا بقرتن، وہ چار پانچ مری ہوں ان یقولو انہا. جی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقول انہا بقرۃ، اب یہ قول کے بعد اس لیے حمزہ کو مکسور پڑھا، حمزہ کو مکسور پڑھا. سنیں ایشا بس او ویکھنا تھلے
یعنی وہ قول کہ حکایت جملہ کی اس کے بعد واقع ہو اس کے ساتھ مقصود ہو، یعنی وہ قول جس کے بعد جملے کو مقولہ بنانا مقصود ہو تو تب وہ انا ہوتا ہے، اور وہ قول جو بمعنی زن ہو اور بمعنی تفوہ یا تفوہ منہ گل کرنے ہو تو پھر اس وقت یہ انا نہیں بلکہ انا ہوگا، جیسے القول انا زیدن قائم ایزن لغت سلیم پر، اور مثل قلت انا زیدن فاضل، میں نے انا زیدن فاضل کہا تھا جی، تو کی آکھیا سی قلت انا زیدن فاضل، اتھے مراد مقولے دی خبر نہیں دینی، یہ تو ہور معنی ہے، اس لیے یہاں اس کو انا پڑھا جائیں گے، یہ بریکیاں پھر ہولی ہولی پلے پیندیاں نے جی۔ اگے جی بعد الموصول نحو ما رأيت انه في المساجد۔ اچھا جی، موصول کے بعد صلے پر یہ شکل آئے تو پھر بھی یہ انا ہے، ہاں جی، موصول کے بعد صلے پر یہ شکل آئے تو پھر بھی انا ہوگا، موصول کے بعد صلے پر یہ شکل آئے تو یہ حمزہ مکسورہ ہوگا، انا پڑھیں گے، کیونکہ پڑھا جے بھی صلہ جملہ ہوتا ہے۔ ما رأيت الذي إنه في المساجد، نہیں دیکھا میں نے اس کو بے شک وہ مساجد میں، ما رأيت الذي إنه في المساجد، تو اب یہ الذي کے بعد آ رہا ہے تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، کیا کہ مثال جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، الذی کے بعد یہ شکل آ رہی ہے، اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ صلہ بن رہا ہے الذی کا، کس کا؟ الذی کا صلہ بن رہا ہے، تو وہ خاصیت ہے، یعنی بعد موصول صلے کے اول میں، کب؟ سلسلے کے اول میں مطلب لہذا اعتراض نہ ہوگا، جا الذی عندی انہ فاضل کی مثل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عندی انہ فاضل، باوجود اس بات کے کہ موصول الذی کے بعد انا ہے، اس لیے کہ یہ صلے کے اول میں نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا ہے، اندی خبر مقدم ہے، مبتدا خبر مل کر یہ پھر صلہ بنیں گے الذی کا، اس لیے یہاں اس کو انا پڑھنا ہے، انا یہ خبر یہ مبتدا بن رہا ہے، تو مبتدا کی بات آگے آ رہی، جب مبتدا کا مقام ہو تو یہ انا ہوتا ہے، انا سمجھ آگی گل دی کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش سے جی۔ اگے جی وَإِذَا كَانَ، وہ باقی مقام پڑھ دیا نا، اور بھی ہے نا، پورے خطاب پڑھے تو پورے کر لیے۔ وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِ اللَّامُ نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ، اچھا جی، اس شکل کی جو خبر ہے اس پر لام تاکید آ جائے تو پھر بھی اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، کیا کہ جی؟ اس شکل کی خبر پر جب لام تاکید آ جائے تو اس وقت اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، زیرا کے لام برائے تاکید معنی جملہ باشد، نظر آ رہے ہیں جی؟ سمجھیے آپ، لہٰذا اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ میں چونکہ خبر پر لام تاکید آ گئے لہذا انا نہیں ٹھیک، انا پڑھیں گے جی۔ جیسے اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ، اب اس کی خبر پر لام تاکید آ گیا لہذا اس کو انا پڑھیں گے، انا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب ہو اس کی ہے اچھا تو مانا کرنا سارا، اور قول کے بعد وہ پچھلا جملہ نال جوڑنا، والے ذالک یجب القصر، یجب القصر، کتھے یجب القصر بعد القول، بعد القول، اور اس لیے واجب ہے کسرہ،
قول کے بعد، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقول انہا بقرۃ، اور بعد موصول کے، یعنی جو صلے پر آئے وہ صلے پر، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اور جب ہو اس صورت کی خبر میں لام، جیسے ان زیدن لقائم، اور اسی لیے واجب ہے کسرہ قول کے بعد، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقول انہا بقرۃ، اور موصول کے بعد جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اور جب ہو اس شکل کی خبر میں لام، جیسے ان زیدن لقائم، اور اسی لیے واجب ہے کسرہ قول کے بعد، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقول انہا بقرۃ، اور موصول کے بعد جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اور جب ہو اس کی خبر میں لام، جیسے ان زیدن لقائم۔ اور تو ویکھو ہور کتھے کتھے انا آندا ہے، اور قسم کے جواب نظر آ رہے ہیں، اور قسم کے جواب میں بھی مکسور آتا ہے، کیونکہ جواب قسم جملہ ہوتا ہے، جواب قسم جملہ ہوتا ہے۔ واللہ ان زیدن قائم، واللہ، اور ندا کے بعد بھی ان آتا ہے، کس کے بعد؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ اور جب یہ قسم در ابتدا داخل است، سوال ہے تو پھر قسم دی گل کیوں نہیں دسی؟ تو آندے نے کہ اے چونکہ یہاں بھی تو جواب قسم سے جملہ نیا شروع ہوتا ہے نا، تے ابتدا وچ داخل ہو گیا، لہذا مصنف نے ابتدا دی گل تو کیتی ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا اس کو آکھے نہیں پہلا کی بیان کیتا مقام، پہلا مقام پچھلے صفحے دے بعد جائے ابتدا میں چاہے جی، تو یہ بھی ابتدا میں آتا ہے جی، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ اچھا جی، اور حتیٰ کے بعد جو حتیٰ ابتدائیہ ہوتا ہے، جو حتیٰ جارہ ہوتا ہے، حتیٰ عطفہ ہوتا ہے، حتیٰ ابتدائیہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کے بعد جو کہ حتیٰ ابتدا کے واسطے ہوتا ہے، جو کہ حتیٰ، جیسے ماردہ فلان حتی انہم لا یرجونہ، بیمار ہو گیا فلانا حتیٰ کہ بے شک وہ نہیں امید رکھتے اس کی۔ اچھا جی، واو حال کے بعد یہ شکل آئے تو پھر بھی نہ ہوگا، کیونکہ واو حالیہ جملے پر آتی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ کوئی سمجھ لگ دی بھئی؟ اور حروف افتتاح کے بعد یہ شکل آئے تو اس کو انا پڑھیں گے، اس کو حروف تنبیہ بھی جن کو کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حروف تصدیق جو ہوتے ہیں نام وغیرہ، ان کے بعد یہ شکل آئے تو یہ انا ہوگا۔ نعم انہ فاضل، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ازہد فاضل، اس نے کہا نعم انہ فاضل، یا بلا انہ عالم
اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ما زید بیال، اور زید عالم شالم کون سے کہا بلا کیوں نہیں، انہو عالم، وہ عالم ہے، ہیڈیا تقریر کرے نہ عالم نہیں ہے جی۔ اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں بیٹا اگر غور و فکر کریں آپ دن میں بعض صورتیں ابتدا میں داخل ہیں اس لیے علیحدہ ذکر نہیں کیا، اور جی ٹھیک ہے جواب سوال ہوگا سی بزرگوں نے کچھ بھی نہیں آتے لیکن اسی اپنے مقام پکانے نے وہ تو توجہ کی دینے بھی انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیتا جی، اسی یہ گل چھڈی، اسی یہ مقام سارے پکانے نے بھی انہاں کتے پڑھنا ہے، انہاں ساڑی صلح بزرگان سے نہیں سوال کرتے بھی تو انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیتا، سن لب گئے بس ٹھیک، روٹی کھانے سے لب گئی، باہروں لبے اندروں لبے، گل ختم۔ اگے جی وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا نَحْوُ بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ۔ اچھا جی، اب سجن آ گیا دوسرا کہ اس شکل کے حمزے کو فتح کے ساتھ کب پڑھنا ہے، اس شکل کے یعنی انا کہاں کہاں پڑھنا ہے، آنا تو اس نے بھی جملے پر ہے، 6 کے 6 جملے پر آتے ہیں، تو واجب ہے فتح جس جگہ یہ سجن اپنے اسم خبر سے مل کر ترکیب میں فاعل بن رہا ہو، جیسے بالاغانی ان زیدن قائم، پہنچی ہے مجھے زید کے قیام کی بات، تو یہ انا زیدن قائم بما اسم خبر مل کر قیام و زیدن یہ بالاغا کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے اس کو انا پڑھ، تو فاعل تو مفرد ہوتا ہے، فاعل تو مفرد ہوتا ہے، کیونکہ مفرد کے مقام پر آیا تو مفرد تب پڑھے گا جب انا پڑھیں گے، وہ تعویل مفرد کرے گا جی۔ ہاں جی کیا کیا جی، علامہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شکل فاعل بنے تو اس وقت جب یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر یہ شکل اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل بنے تو اس وقت فتح پڑھنا ہے نہ کہ کسرہ، جیسے بالاغنی ان زیدن قائم، اب یہ فاعل بن رہا ہے لہذا اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا چونکہ فاعل مفرد ہوتا ہے نہ کہ جملہ۔ آگے وَحَيْثُ يَقَعُ مَفْعُولًا نَحْوُ قَرِئْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ، جس وقت یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر کسی کا مفعول بہ بنے، تو چونکہ مفعول بہ بھی مفرد کا مقام ہے لہذا اس کو انا پڑھیں گے تاکہ تعویل مفرد ہو سکے، اور جس وقت یہ شکل مفعول بنے تو اس وقت انا پڑھنا ہے نہ کہ انا، چونکہ مفعول جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے نہ کہ جملہ۔ ایسا بس اگے وحیث وَحَيْثُ يَقَعُ مُبْتَدًا نَحْوُ عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ، یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر ترکیب میں مبتدا بنے تو پھر بھی اس کو انا پڑھنا ہے کیونکہ مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے جی۔ اور جس وقت یہ شکل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے تو اس وقت بھی انا پڑھنا ہے چونکہ مبتدا جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے، جیسے عندی انک قائم، عندی خبر مقدم ہے، انک قائم مبتدا مؤخر ہے جی، جیسے عندي أنك قائم، عندي خبر مقدم أنك قائم مبتدا مؤخر، لہذا اس کو انا پڑھنا ہے نہ کہ انا۔ وحيث يقع مضافا إليه نحو وجبت من طول أن بكرا قائم، جس وقت یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر ترکیب میں مضاف الیہ بنے، تو مضاف الیہ بھی چونکہ مفرد ہوتا ہے اس لیے اس کو انا پڑھیں گے تاکہ تعویل مفرد ہو سکے۔ عجب تو من طول، طول مضاف انا بکرن قائم مضاف الیہ، حاصل عبارت عجب تو من طول قیام زید قیام بکرن، بکر کے قیام کے لمبے ہونے سے میں نے بڑا تعجب کیا، جنا بڑا چر کھلوتا رہا ابھی چول کدوں لبن گے، لین چ لگا ہی رہا جی۔ اور جس وقت یہ شکل مضاف الیہ بنے تو اس وقت بھی انا، یہ شکل اپنی اسم خبر سے مل کر واجہ کلی بننا ہے مضاف الیہ، اس وقت یہ شکل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے تو اس وقت بھی انا پڑھنا ہے نہ کہ انا، چونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے نہ کہ جملہ، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، حاصل معنی کی بنے، عجبت من طول قیام بکر، ہاں اگے اب مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے یہ انا پڑھنا ہے تاکہ تعویل مفرد ہو سکے۔ اگے جی وحيث يقع مجرورا نحو وجبت من ان بقرا قائم،
یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر مجرور بنے کسی جار کا، تو چونکہ مجرور بھی مفرد ہوتا ہے اس لیے اس کو انا پڑھیں گے تاکہ طویل مفرد میں ہو سکے. جی اور جس وقت یہ شکل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کسی جار کا مجرور بنے تو اس وقت بھی انا پڑھیں گے چونکہ مجرور جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے. لہذا عجب تو من انا بکرن قائم، حاصل معنی بنے گا عجب تو من قیام بکرن. جی جیسے عجب تو من انا بقرن قائم، اب یہ مجرور بن رہا ہے لہذا اس کو انا پڑھنا ہے نہ کہ انا. حاصل معنی بنے گا عجب تو من قیام بقرن. آگے سمجھ آگے وبعد وبعد لو نحو لو انک عندنا، صبر کر. اور واجب ہے فتح اور واجب ہے جس وقت واقع ہو جس وقت واقع ہو فائل فاعل نہ لکھے ماعث میں آ خبریں آتے پھر ہر جگہ انہوں نال ٹھوکی چل. جیسے بالغانی انا زیدن قائم، اصل معنی کی یہ بالغانی یا مزید مرفوع پڑھنا جو کہ فعل پڑھنا. اور جس وقت واقع ہو مفعول، جیسے کرے تو انا کا قائم، اصل معنی کیا ہے کرے تو قیام کا مفعول بھی ہے جی. اور جس وقت واقع ہو مبتدا، جس وقت واقع ہو مبتدا، جیسے عندی انا کا قائم. جیسے عندی انک قائم. سنیں یہ خبر مقدم تو یہ مبتدا مؤخر جی. تو گویا کہ اندی قیاموں کا. اور جس وقت واقع ہو مضاف الیہ، اور جس وقت واقع ہو مضاف الیہ، جیسے عجب تو من طول ان بکرن قائم. عجبت من طول ان بکرا قائم. عجب تو من طول قیام بکرن. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اور جس وقت واقع ہو مجرور، اور جس وقت واقع ہو مجرور، جیسے عجب تو من انا بکرن قائم. حاصل معنی کی بنے عجب تو ہاں منع کرو. اور واجب ہے فتح جس وقت واقع ہو فاعل، جیسے ایک منٹ میں مضاف الیہ اہل ظروف وغیرہ، یہ قول علی الاطلاق دلالت کرتا ہے اس پر کہ انا جس وقت کے مضاف الیہ ظروف لازم الاضافہ بجانب جملہ واقع ہو فتح واجب ہوتا ہے. اور جیسا کہ حیثوں میں مشہور ہے اس لیے کہ اصل مضاف الیہ میں یہ ہے کہ مفرد ہو، پس حیثوں میں اصل اعتبار کیا جائے. اگر بعض کہتے ہیں کہ یہ موضع عزم واضح کسراست کے مضاف الیہ جملہ چاہیے، یہ حیثوں کے بعد انا آتا ہے وہ صرف ہے رولا ہے بھی حیثوں تو بعد مضاف الیہ جملہ رہندا ہے یا مفرد بنتا ہے. سن دے ہو اس واسطے مشہور ہے کہ حیثوں کے بعد انا آتا ہے. کس کے بعد؟ مطلب ہے جی کہ مضاف الیہ جملہ باید اور وہ بغیر کسرے کے صورت نہیں باندھتا، لیکن جب وہ مضاف الیہ از اور اذا آئے تو بسبب نہ پانے نقل سری کے فتح کی تعیین میں اور کسرے کی تعیین میں اور اذا فجائیہ کے بعد دونوں طرح جائز ہے، نہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. سنیں ہوں اگے منع کرو. اور واجب ہے فتح جس وقت واقع ہو فاعل، جیسے بالغنی ان زیدا قائم، اور جس وقت واقع ہو مفعول جیسے کریت انک قائم، اور جس وقت واقع ہو مبتدا جیسے عندی انک قائم، اور جس وقت واقع ہو مضاف الیہ جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، اور جس وقت واقع ہو مجرور جیسے عجبت من ان بکرا قائم. اور واجب ہے فتح جس وقت واقع ہو فاعل جیسے بالغانی ان زیدن قائم، اور جس وقت واقع ہو مفعول جیسے کرہت انک قائم، اور جس وقت واقع ہو مبتدا جیسے عندی انک قائم، اور جس وقت واقع ہو مضاف الیہ جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، اور جس وقت واقع ہو مجرور جیسے عجبت من ان بکرا قائم. بعد لو انک عندنا لاکرمتک.
لو کے بعد اگر یہ شکل آئے تو اس کو انا پڑھنا ہے. کیا کہ جی؟ لو کے بعد اگر یہ شکل آئے تو اس کو انا پڑھنا ہے. لو انکا عندنا، اگر ہوتا تو اڈے کول لاکرم تو حلوہ کھلائیے آؤ. اج ختمے تے گئے اسے تن بھی نال لے ونجی آ. ہاں جی کیا آکھے جی؟ جیسے لو انا کا عندنا لاکرمتک. ہوں پتر نہ سن تر کے خوش ہو بڑے کھاتے جے بس کرو ہن چھڈو جان انہاں دی. ہاں بھی شاباش. یہ شکل لو کے بعد ہے لہذا اس کو انا پڑھنا ہے نہ کہ ان. چلو جی. اور بعد لو کے اور بعد لو جیسے لو انکا عندنا لاکرمتک. سے لو انک عندنا لاکرمتک. جی. اور لو کے بعد جیسے لو انا کا عندنا لاکرمتک. اور لو کے بعد جیسے لو انک عندنا لاکرمتک. یعنی یہ مشہور قوانین ہیں جو شاذ ہیں، پیچیدگیاں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ حاشیے پر آ رہی ہیں، کچھ اگلی کتابوں میں ہیں، کچھ پھر محنت کریے تو پھر. اچھا جی. بعد لو وجہ اس لیے کہ مدخول لو کا باوجہ ہونے اس کے حرف شرط کس کے لو کے فعل ہوتا ہے، اس کا مدخول لفظاً یا تقدیراً. اب جو ما بعد آئے گا وہ فاعل ہوگا تو فاعل تو مفرد ہوتا ہے. سمجھے جی گل؟ یہ لو شرطیہ اس تو بعد فعل مقدر ہوندا ہے تے اس بعد والے اس فعل دا کی بننا ہے فاعل. تو فاعل دی جگہ تے کی ہوندا؟ مفرد ہوتا ہے. اے مطلب ہے جی. وبعد لولا نحو لولا انه حاضر لغاب زید. اچھا جی. لولا کے بعد یہ شکل آ جائے تو اس کو انا پڑھتے ہیں. جی. لولا کے بعد یہ شکل آ جائے تو اس کو انا پڑھتے ہیں. لولا انہ حاضر، کاش وہ حاضر ہوتا تو البتہ غائب ہوتا زید. جی. جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید. وہ کوئی چودھری ہوئے گا رونا دا تو فتو جب بندہ آ کے رو پا رہا ہو سکے کاش اج کدے چاچا ہوندا تے جڑا نظر نہ آوے اتھے. جی یہ جڑا اتھے ڈرامہ بنائی کھڑا. جی. یہ شکل لولا کے بعد ہے لہذا اس کو انا پڑھنا ہے نہ کہ ان. نہ کہ ان. اور بعد لولا کے لولا کے جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید. جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید. بعد لولا کے خا لولا امتناعیہ ہو، خا لولا تحدیدیہ ہو. لولا دو، ایک امتناعیہ جی ایک تحدیدیہ بھی گرمانا بھڑکانا. جیڑا بھی لولا ہوئے نا جی اس کے بعد یہ شکل کیا ہوتی ہے؟ انا ہوتی ہے. اس لیے کہ ما بعد لولا امتناعیہ کے مبتدا ہوتا اور مفرد کا مبتدا کا مفرد ہونا واجب. اور لولا تحدیدیہ کے بعد بما اسم و خبر معمول بنتا ہے فعل کا کہ آنا لولا تحدیدیہ کا اس فعل پر واجب ہوتا ہے. سمجھی گل؟ وجوب فتح دریم واضح مذکورہ اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک فاعل سے، مفعول سے، مبتدا سے، مضاف الیہ سے، مجرور سے سوائے مفرد کے نہیں ہوتے. نظر آ رہے ہیں؟ جی. تو چونکہ یہ مفرد کے مقام ہے سارے اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ انا ہونا چاہیے. فائدہ. نظر آ رہے ہیں؟ جان کے فتح بمواضع مذکورہ خاص نہیں ہے، اور جگہوں میں بھی فتح آتا ہے، بلکہ وہ جگہ کے مبتدا یہ شکل اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا کی خبر واقع ہو تو بھی انا ہوتا ہے. بھی انا ہوتا ہے. العجب ان الضرب ضرب امر، یہ خبر بن رہا ہے اس لیے اس کو انا پڑا ہے. عجب مبتدا ہے دس دا بھئی. تعجب مارنا امر کا ہے. اور حتی عاطفہ، حتی جارہ اور مز اور منزو کے بعد
اور علم کے بعد اور علم کے اخوات جو اس کے ہم معنی ہیں، ان سب کے بعد اس کو انا پڑھنا ہے۔ کس کس کے بعد؟ حتی عاطفہ، ابتدائیہ کے بعد انا ہے، حتی عاطفہ اور جارا اور موز اور منز اور کے بعد انا پڑھنا ہے، اور عالمہ اور اس کے اخوات کے بعد بھی انا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جس وقت معطوف انا مکسورہ کے اسم پر ہو، انا کا اسم، انا مکسورہ کا جو اسم ہے اس پر عطف اگر ہو تو اس کو بھی آپ انا بھی پڑھ سکتے ہو، انا پڑھنا ہے، انا۔ جیسے انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعری وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہ واو کے ذریعہ عطف ہے کس پر؟ انا کے اسم پر۔ اس لیے یا بدل از اسم آید، یا اسم سے بدل بنے، یہ شکل مل کر نہ اسم سے، اسم تو مفرد ہوتا ہے تو لہذا یہ پھر انا پڑھیں گے جب یہ بدل بنے گا اسم سے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، طائفتین میں سے ایک ٹڈا جی وہ واقعہ بدر دے وچ گل ہے جی۔ اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، ويجوز العطف على اسم ان المقصورة بالرفع والنصب باعتبار المحل بل لفظ مثل ان زيدا قائم وعمر وعمرا۔ بس ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انا مکسورہ کے اسم پر عطف ڈالیں کسی اور اسم کا، انا مقصورہ کے اسم پر عطف ڈالیں کسی اور اسم کا، دون المفتوح متوح دی گل نہیں، انا سمجھائیے۔ تو وہ جو معطوف ہے نا، آپ یہ لحاظ کریں کہ لفظاً تو یہ منصوب ہے اس میں انا، اس پر نصب پڑھ دیں، اور یہ لحاظ کریں کہ اصل تو یہ مبتدا تھا تو مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، اس کو مرفوع پڑھ دیں۔ آگے سمجھے؟ انا مکسورہ کے اسم پر کسی اسم کا عطف ڈالیں تو اس کو آپ مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں، لفظ کا بھی لحاظ کر سکتے ہیں نصب پڑھ لیں، محل کا لحاظ کر سکتے ہیں مرفوع پڑھ لیں۔ ہاں جی، علامہ فرماتے ہیں کہ انا مقصورہ کے بس جتنے یہ حروف ہیں یا افعال ہیں جو جملے پر داخل ہوتے ہیں، لفظاً تو ان کی شکل بدل گئی اعراب کے اعتبار سے، لیکن اصل میں تو ان کا محل کیا تھا؟ رفع، مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب انا مقصورہ کے اسم پر کسی اور اسم کا عطف ڈالنا ہو تو وہاں دونوں طرح جائز ہے، اگر لفظ کا اعتبار کریں یعنی مرفوع پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے اور مرفوع پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی شاباش جی، جیسے ہاں مثال لکھی نا بھائی انا زیدن قائم، امر کا عطف ڈالا زید پر، امر کا عطف ڈالا زید پر، تو آپ اس کو وَأَمْرٌ پڑھے، زید کے محل پر عطف ڈالے یہ بھی ٹھیک ہے، وَأَمْرًا پڑھے زید کے لفظ پر عطف ڈالے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جیسے انا زیدن قائم وعمر وعمرا، اب امر کا عطف ڈالا انا کے اسم زید پر، تو یہاں دو اعتبار ہیں، محل کا بھی اعتبار ہے اور لفظ کا بھی اعتبار ہے، لفظاً یہ منصوب ہے، محل اس کا مرفوع رفع ہے، لہذا امرن بھی ٹھیک ہے اور امرن بھی ٹھیک ہے۔ اور جائز عطف جائز عطف انا مکسورہ کے اسم پر رفع اور نصب کے ساتھ رفع اور نصب کے ساتھ، اور دون المفتوحہ، اگے لف نشر مرتبی، رفع کیوں؟ باعتبار محل کے، باعتبار محل کے، نصب کیوں؟ باعتبار لفظ کے، باعتبار لفظ کے، جیسے انا زیدن قائم جیسے انا زیدن قائم وعمرن، وعمرن، یہ محل پر عطف ہے، وعمرن وعمرن، یہ لفظ پر عطف ہے جی۔ جائز عطف
عطف انا مقصورہ کے اسم پر رفع اور نصب کے ساتھ باعتبار محل کے رفع کے ساتھ اور لفظ باعتبار لفظ کے نصب کے ساتھ، جیسے انا زیدا قائم وعمر وعمرا۔ ہاں جی اور شاباش۔ جائز ہے عطف انا مقصورہ کے اسم پر رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ باعتبار محل کے اور باعتبار لفظ کے، جیسے انا زیدن قائم وعمر وعمرا۔ آگے سمجھیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ يَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى خَبْرِهَا۔ بس مسئلہ جی علامہ فرماتے ہیں انا مقصورہ کی خبر پر لام تاکید کا دخول جائز ہے دون المفتوحہ۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتا ہے کہ انا مقصورہ کی خبر پر لام تاکید کا دخول جائز ہے، انا کی خبر پر نہیں، انا کی خبر پر کیوں تو پیچھے آ چکا ہے کہ جب خبر پر لام ہوگا تو یہ نشانی ہے کہ اس کو انا پر۔ کیونکہ اس کو جملہ رکھنا ہو، سمجھے گل دی؟ تو لہذا اگر خبر ہوتے لام آئی ہو بتے نشانی ہے بھی سجن پہلے انا ہے، انا نہیں ہے گا۔ اور جان اس بات کو اور جان اس بات کو اے تازی روٹی آگے وعلم انا کی آگے وعلم انا اجے نہیں پڑھیا بھی کس کے بعد علم کے بعد کی پڑھنا ہے نو انا پڑھیں۔ یہ گل جی۔ اور جان اس بات کو جان اس بات کو کہ انا مکسورہ کہ انا مقصورہ نہ کہ مفتوحہ نہ کہ مفتوحہ جائز ہے جائز ہے لام ابتدا کا دخول لام ابتدا کا انا مکسورہ کی خبر پر۔ انا مقصورہ کی خبر پر۔ شاباش جی۔ تو اس بات کو کہ انا مقصورہ نہ کہ مفتوحہ جائز ہے لام کا دخول انا مقصورہ کی خبر پر۔ اور جان تو اس بات کو کہ انا مقصورہ جائز ہے لام کا دخول انا مقصورہ کی خبر پر۔ او دیکھو تم اس لیے کہ لام ابتدا جملے کی تاکید کے واسطے آتا ہے اور مقصورہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ ہی رہتا ہے، اس لیے لام دیتا مناسب ہو گیا، برخلاف مفتوحہ کے کہ وہ بمانہ مفرد ہو جاتا ہے، بمانہ مفرد ہو جاتا ہے۔